ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں ہم تکمیل خودی کی راہ میں جو سلبی صفات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی صفات ہیں جو خودی کی تکمیل، تربیت اور استحکام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں آج جس تیسری صفت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یاس، حزن اور خوف۔ یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں ملتی جلتی ہیں، اور ان کو ایک ہی ٹاپک کے اندر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کا تعلق منفی سوچ کے ساتھ ہے، نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ ہے۔ یاس کا مطلب ہے مایوسی اور نا امیدی، کہ حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر انسان مکمل طور پر مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، ہمت ہار جائے کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو یاس کہتے ہیں۔ حزن کا مطلب ہے کہ انسان کو کوئی حادثہ، کوئی اور ایسا نقصان پیش آئے اور اس کے اوپر دل کے اندر افسردگی اور غمزدگی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں غم بھی کہتے ہیں۔ اور خوف کا مطلب ہے فیوچر کا، یا کوئی غیر اختیاری فرضی ہو یا حقیقی ہو، کوئی اندیشہ، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، یوں ہو گیا تو کیا بنے گا، وہ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ اس کے نتیجے میں جو ذہن کے اندر ایسے کسی خیال کے متعلق سوچ کر دل میں جو ذہن میں ڈر اور خوف یا پریشانی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو خوف کہا جاتا ہے۔ علامہ ان تینوں کو قاطع حیات سمجھتے ہیں، انسان کے لیے بہت زیادہ مہلک سمجھتے ہیں اور خودی کے لیے ظاہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسان کی تمام صلاحیتوں کا ان کو ایک منجمد کرنے دینے والا سمجھتے ہیں، لہذا ان سے سختی سے پرہیز کی تلقین کرتے ہیں۔ جہاں تک یاس کا تعلق ہے، نا امیدی کا، مایوسی کا، علامہ نہ خود مایوس ہوتے ہیں اور نہ اپنی قوم کو مایوس ہونے دیتے ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ مایوسی کو تو اسلام کے اندر کفر کے قریب سمجھا گیا ہے۔ کسی بھی حالت کے اندر مایوس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کسی حال کے اندر بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ علامہ خود بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کہ ٹھیک ہے آج میری زمین بنجر ہے، مراد میری قوم بنجر کے حالات میں ہے، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں، تھوڑی سی نمی کی ضرورت ہے، یہ جو زمین ہے نا بڑی زرخیز بن جائے گی۔ اور اسی طرح اپنی قوم کو بھی مایوسی سے روکتے ہیں، کہتے ہیں نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے رہبر فرزانہ، اے لیڈ کرنے والے، اے میرے کارواں، اپنے فالوور سے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے تیرے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں، اس قوم کے جو عام افراد ہیں، تھوڑے سے پست ہمت ضرور ہیں، کم کوش ضرور ہیں، کوشش کے اندر، عمل کے اندر سست ضرور ہیں، لیکن بے ذوق نہیں ہیں، تو لہذا ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یاس کے حوالے سے، مایوسی کے حوالے سے علامہ سختی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو حزن ہے، حزن کو بھی وہ مایوسی سے کم نہیں سمجھتے ہیں، اس سے بھی سختی سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کہ در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بغیر۔ اے وہ شخص کہ جو غم کی قید کے اندر بند ہے اور اپنی صلاحیتوں کو منجمد کیے ہوئے ہیں، اپنے نبی کی تعلیم پر غور کر، لا تحزن، یہ واقعہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف غار ثور کے اندر، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر لوگ آ گئے تھے، دشمن ارد گرد باہر پھر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی سلامتی کے حوالے سے ان کا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ دشمن نہ آ جائیں، اندر نہ آ جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں بندے اپنے نبی کی اس تعلیم کو دیکھ، اور قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ پر غم سے روکا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک خوف کا تعلق ہے، خوف تو علامہ اقبال خوف کو بھی بہت زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، اور خوف کے اندر وہ کہتے ہیں ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ ہر وہ بندہ جس نے دین کی، ایمان کی رمز کو پا لیا ہے، وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ شرک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کا نام شرک ہے۔ یعنی علامہ اس کو شرک کے مترادف سمجھتے ہیں، اور پھر خوف کے اندر ہر قسم کے خوف کو شامل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خوف عقبہ، خوف دنیا، خوف جان، خوف عالم زمین و آسماں، کہتے ہیں آخرت کا خوف، دنیا کا خوف، اپنی جان کا خوف، اور زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں کے آنے کا خوف، یہ سارے کے سارے خوف ان کا یہ خیال ہے
کہ یہ خودی کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کا بھی گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ علامہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ توحید کے اندر رسوخ ہوتا ہے، انسان پر اللہ کی عظمتیں آشکار ہوتی ہیں اور اللہ کی طاقتوں قدرتوں سے وہ آشنا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ خوف سے باہر آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔